السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماپ، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اطمینان مہر کی ایپیسوڈ نمبر 55۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجیے گا لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں جی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا تھا کہ کالی آ گیا ہے واپس، تو کیا کالی اسوا کو لے جائے گا اور عید کی زندگی سے دور؟ یہ سب جاننے کے لیے تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ فاریہ کب سے اس کی خاموشی ملاسہ کر رہی تھی، جو اس کے ساتھ بیٹھا مسلسل ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اپنے ساتھ بیٹھے وجود کو نہیں دیکھا تھا۔ فاریہ مسلسل بیٹھی بیٹھی اب تھک چکی تھی۔ اس نے اشارے سے نشوہ کو اپنے پاس بلا کر اسے اپنی تھکاوٹ کا بتا کر اندر لے کر جانے کا کہا تھا۔ وہ فائزہ بیگم سے کہتی اس کی طبیعت کے خیال سے اسے اندر لے گئی۔ حشام اسے نہیں بلکہ خود کو سزا دینا چاہتا تھا۔ جب سے فاریہ نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا، وہ اسے نظریں تک نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار وہ خود بھی نوٹ کر چکا تھا، مگر وہ خاموشی سے ارد گرد دیکھتا جا رہا، جانے ان کی زندگی انہیں کس طرف لے کر جانے والی تھی۔ وہ فاریہ کو کچھ ٹائم دینا چاہتا تھا تاکہ وہ خود کو سنبھال لے۔ اس دفعہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود کو اس پر زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا، محض اس لیے وہ کچھ وقت کے لیے اس سے دور ہو جانا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچ سکے۔ اس کے جاتے ہی اس کا دل محفل سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اسے ہر چیز پھیکی پھیکی سی لگنے لگی تھی۔ وہ خود بھی وہاں سے اٹھتا حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اسے وہاں سے لے کر ایک تاریک گوشے میں آ چکا تھا، جس کا رونا تو کب کا تھم چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں یزدان؟ کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑواتی ہوئی بولی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل مہرو کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ بٹک بٹک کر نظریں اس کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر ٹھہر رہی تھی۔ اس نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکائی تھی۔ اس کی قربت پر وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اپنے چہرے پر پڑتی مقابل کی گرم سانسوں کی تپش اسے سمٹنے پر مجبور کر گئی۔ یزدان نے اس کی بند آنکھوں پر پھونک ماری تھی۔ مہرو نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں جلتے محبت کے دیپ کی تپش وہ زیادہ دیر برداشت نہ کر پائی۔ پلکوں کی چلمن خود بخود گرتی چلی گئی۔ یزدان نے اس کی اڑتی گرتی پلکوں کی چلمن کا یہ نظارہ مبہوت ہو کر دیکھا تھا۔ خود پر باندھا ہر بند توڑتا وہ اس کی آنکھوں کو شدت سے چوم گیا۔ میں نے بلایا تھا تمہیں، آئی کیوں نہیں؟ اس نے اس کا جھکا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اوپر اٹھایا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس بند پلکوں کو کھول اس کی طرف دیکھا۔ یزدان نے اس کی تھوڑی کو شدت سے چوما تھا۔ یزدان افندی اپنی مہرو کا دیوانہ ہے، میری دل کی سلطنت پر صرف اور صرف تمہارا راج ہے۔ وہ مزید گستاخیاں کرتا شدت سے پر لہجے میں بولا۔ مہرو کا چہرہ اس کی گستاخیوں پر لہو چھلکانے لگا تھا۔ اب بس زمیرہ افندی مجھے اپنی دسترس میں چاہیے، اب ایک پل انتظار نہیں ہوتا، بس یہاں سے جاتے ہی تم میری بننے کی تیاری کر لو، پھر پل پل تمہیں میری گستاخیاں اس نازک جان پر سہنی ہوں گی۔ وہ اسے خود میں بینچے اس کے کان میں رفتہ رفتہ بولتا اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ یزدان، اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں احتجاجاً اس کا نام لیا۔ اب تمہارا احتجاج بھی کام نہیں آئے گا، وہ اس کے کان میں مسلسل بولتا گستاخیوں پر آمادہ تھا۔ مہرو نے اسے بچنے کے لیے اس کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ اس کی معصومیت پر یزدان کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ اس کے گرد بندہ بازوں کا حصار مزید مضبوط کر کے سینے میں بھیج لیا تھا۔ احان یزدان کو یہاں دیکھ کر انگاروں پر لوٹ گیا تھا۔ مہرو سے اس کی بے رخی کی ایک وجہ اس کا اس انسان سے جڑا وہ مضبوط رشتہ تھا۔ اگر وہ دیکھتا کہ نشوہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، مگر وہ حال میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں چاہتا تھا۔ اس نے چاروں اور نظر گمائی تھی، مگر نشوہ سے کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ شاید وہ اندر جا چکی تھی۔ مہندی کی تقریب اختتام ہونے کو تھی۔ سب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ جو حویلی میں ہی ٹھہرے تھے وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گئے۔ احان نے بھی قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ اس کے ساتھ بھی اب تھکن کا شکار تھے، چائے کی شدید طلب تھی۔ اس نے قدم کچن کی جانب بڑھائے تاکہ کسی کو چائے کا کہہ سکے۔ اس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا وہ وہی تھم گیا۔ اس کی ظالم حسینہ انہماک سے چولہے کے آگے کھری چائے بنانے میں ہی مصروف تھی۔
ایک کپ میرے لیے بھی، فیوچر وائف۔ وہ اس کے نزدیک آتا خوشگوار لہجے میں بولا۔ اس کے ذات پر چھائی افسردگی اسے دیکھتے ہی دور ہوتے چلی گئی۔ اس کے فیوچر وائف کے آنے پر نشوہ نے گور کر اسے دیکھا تھا، پھر بنا کچھ کہے مزید دودھ پتیلی میں ڈالا۔ احان کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کیا بنا لیتی ہو؟ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ بے وقوف بہت اچھا بنا لیتی ہوں۔ اور کچھ؟ وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ وہ تو میں جانتا ہوں، تبھی تو تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ تمہاری اس قابلیت پر مجھے 100% یقین ہے۔ وہ اسے تپانے سے باز نہ آیا۔ احان، منہ بند کر کے بیٹھو ورنہ تمہارا سر کھول دوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ استغفار لڑکی، شرم کرو، تمہارا ہونے والا مجازی خدا ہوں۔ ایک بار ذرا تم پر میرے نام کی مہر لگنے دو، ایک زیادتی کا گن گن کر بدلہ لوں گا۔ وہ دہائی دینے والے انداز میں بولا۔ اس کی باتوں پر نشوہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھلکی، جسے وہ نیچے منہ کرتے چھپا گئی، مگر وہ احان کی تیز نظر سے مخفی نہ رہ سکی۔ میسنی چڑیل، یہ نیچے منہ کر کے کیوں مسکرا رہی ہو؟ میں کون سا تمہاری مسکراہٹ چرانے والا ہوں؟ وہ پہلی بات دانت دکھاتا جبکہ دوسری بات بڑی معنی خیزی سے بولا۔ نشوہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ احان کو اس کی شکل دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ اس نے 2 انگلیاں اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اس کے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ جانے پر نشوہ سے پٹا کر رہ گئی، چہرہ پر میں سرخ ہوا، وہ اس کی طرف سے رخ موڑ گئی۔ اس کی حرکتوں پر احان کا دلکش قہقہا گونجا۔ میری معصوم سی تیز کام، وہ اس کے پیچھے سے بربرایا۔ وہ خاموشی سے چائے کپوں میں ڈیلنے لگی، اس کی باتوں پر ذرا دھیان نہ دیا۔ ایک کپ وہی چھوڑ کر اپنا کپ اٹھائے باہر کی طرف بڑھی۔ بدتمیز انسان، جاتے جاتے وہ اونچی آواز میں اس کی حرکت پر دانت پیستی ہی بولتی باہر نکل گئی۔ احان نے مسکرا کر اس لفظ کو وصول کیا، ہلکا سا مسکراتے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ ہاں جی میرے پیارے لسنر، اگر آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ناول ہمارے چینل پر چلوانا چاہتے ہیں یا ہم سے سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہم آپ کی پسند کا احترام کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتی ہوں کہ آپ ہمارے ناول کے مطابق اپنی رائے دے سکتی ہیں۔ ہمارا ناول آپ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس میں کیا تبدیلی چاہتی ہے اور کیا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اپنی رائے مزید ہمیں دیجیے گا۔ ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے اور ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ شکریہ۔ چلے چلتے ہم ابھی اپنے ناول کی طرف۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیل چکا تھا۔ میرو اور نشوہ اس کے بستر پر مزے سے سو رہی تھی، مگر ایک وہی تھی جسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس نئے بندر نے ساری نیندیں اڑا دی تھی۔ صبح وہ مکمل طور پر اس کی دسترس میں جانے والی تھی۔ یہ سوچتے ہی شرمیلی سی مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہی دوسری طرف یہ سوچ سوچ کر دل بھی گھبرا رہا تھا، جانے آگے آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل فون بچا۔ میرو اور نشوہ کی نیند کے خیال سے وہ موبائل اٹھاتی بالکنی میں بڑھ گئی۔ فون پر جگمگاتا سارم کا نمبر دیکھ کر اس کا دل 100 کی سپیڈ سے بھاگا۔ اس نے جھجکتے ہوئے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ ماہا، باہر آؤ یار، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بغیر ادھر ادھر کی باتیں کیے سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ سارم، میں کیسے؟ کوئی دیکھ لے گا؟ وہ اس کی فرمائش پر بوکھلاتی ہوئی بولی۔ یار کوئی نہیں دیکھے گا، آ جاؤ نا پلیز جان۔ وہ اتنے پیار سے بولا کہ اس کے طرز مخاطب پر وہ پلکیں جھکا گئی جیسے وہ سامنے ہی موجود ہو۔ شرما بعد میں لینا، بہت موقع دوں گا شرمانے کے، وہ مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ دوسری طرف ماہا کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ شرما رہی ہے؟ جلدی سے باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ کہتا ہوا فون کاٹ چکا تھا۔ ماہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا تھا۔ ان دونوں کے سونے کا یقین کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ احتیاط سے دروازہ بند کر کے اس نے چاروں اور نظریں دورائیں۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلی تھی جب اسے سامنے کونے میں کھڑا نظر آ گیا۔ اس کے قدم مزید سست ہوئے۔ اس کی سست رفتاری کو دیکھ سالم لمبے لمبے ڈگ برتا اس کی طرف پہنچا۔ یار تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے تمہارا نامحرم ہوں۔ اگر آپ کو بھول چکا ہے محترمہ تو یاد کروا دوں، ہمارا نکاح آج ہی ہوا ہے، وہ اس کے قریب جھکتا ہوا بولا۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھ سالم نے افسوس سے سر ہلایا، پھر ایک ہی جست میں اسے گود میں اٹھاتا قدم چھت کی جانب بڑھائے۔ ماہا نے اس اچانک افتاد پر اپنی بے ساختہ چیخ کا گلا گھونٹا۔ سالم کیا کر رہے ہیں؟
مجھے نیچے اتارے، میں خود چل لوں گی۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی احتجاجاً بولی، ہاں جس رفتار پر تم چل رہی تھی مجھے یقین تھا کہ تم صبح تک مجھ تک پہنچ جاتی۔ وہ اس کی سست رفتاری پر چوٹ کرتا ہوا بولا، آپ مجھے چھت پر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کی بات پر ناک چڑھاتی ہوئی بولی، میں نے سوچا تم نے ابھی تک چھت نہیں دیکھی، ذرا تمہیں دکھا لاؤں۔ اس کی ناک چڑھانے والے عمل کو دیکھتا، اس کی طرف جھکتا، اس کی ناک پر ہونٹ ٹکاتا بولا۔ اس کے لہجے میں واضح شرارت کی نمک تھی، ورنہ اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ ماہا کا آدھا دن یا تو لان میں یا چھت پر گزرتا تھا۔ ماہا کی بولتی اتنے میں ہی بند ہو چکی تھی، اس کی جلدی زبان پر کفر لگ چکا تھا۔ اس نے چھت پر لا کر اسے گود سے اتارا تھا، جہاں سامنے سجا خوبصورت سا نظارہ دیکھ وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ پوری چھت کو گلاب کے پھولوں اور لائٹنگ کر کے سجایا ہوا تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا ٹیبل لگا تھا جس کے گرد 2 کرسیاں موجود تھیں، اور ٹیبل پر انواع قسم کے کھانے موجود تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی نے کھانا نہیں کھایا۔ چھت کے ایک سائڈ پر میٹرس بچھا ہوا تھا جسے خوبصورتی سے گلاب کے پھولوں سے سجایا ہوا تھا، جسے دیکھ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جھجکتے ہوئے سالم کی طرف دیکھا، وہ پرشوق نظریں اسی پر سجائے کھڑا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ تھامتا ٹیبل کی طرف بڑھا، ایک کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھا چکا تھا۔ دوسری کرسی پر بیٹھتا وہ ماہا کی کرسی قریب ترین کھینچ چکا تھا۔ ماہا پلکیں چکا چکی تھی۔ ماہ، اس نے اتنے پیار سے اس کا نام پکارا تھا۔ اس کے ماہ کہنے پر ماہا نے جھکی پلکیں اٹھائی تھی۔ اس کی گرے آنکھوں میں جھجک سی تھی، وہ اس کی یہی جھجک تو دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا، اس کی آنکھوں کو شدت سے چوم گیا۔ ساری باتیں بعد میں، پہلے تم کھانا کھاؤ۔ میں جانتا ہوں تم نے کھانا نہیں کھایا، تمہاری یہ خود سے لاپرواہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے نوالا بنا کر اس کی جانب بڑھایا جسے ماہا کھا چکی تھی۔ پھر وہ ہلکی پھلکی ادھر ادھر کی باتیں کرتا اسے کھانا کھلاتا رہا، جسے وہ خاموشی سے کھاتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لیے میٹرس کی جانب بڑھا، اسے بٹھا کر وہ اس کے روبرو بیٹھا۔ پھر جیب سے ایک مخملی ڈبی سے ایک انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں پہنائی، پھر اس کے ہاتھ پر ہونٹ ٹکائے تھے۔ جانتی ہو یہ انگوٹھی میں نے کب لی تھی؟ جب تمہیں یونی میں پرپوز کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تم اقرار کر دو گی تو تمہاری انگلی کی زینت بنا دوں گا، مگر تم نے انکار کر دیا۔ یقین مانو ماہا، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، یہ سوچ کر ہی دل گھبرا رہا تھا کہ تم کسی اور کے نام لکھ دی جاؤ گی۔ بار بار خدا سے تمہیں مانگا تھا، بہت چاہا ہے تمہیں۔ سارم لشاری کی زندگی میں تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ وہ بار بار اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگا کر بولا۔ اس کی اتنی محبت پر ماہا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ سارم نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ ماں، میری جان کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا میری کوئی بات بری لگی؟ وہ اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھا کر بولا، نہیں، مجھے آپ کی کوئی بھی بات بری نہیں لگی۔ اس نے نمی بھری آنکھوں سے سر نفی میں ہلایا۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کے بہتے آنسوں کو دیکھ کر بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا کا شکر کیسے ادا کروں۔ جب میں یہاں آتی تھی اتنی اداس تھی کیونکہ مجھے حشام سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اللہ نے میرے دل کی بات سن لی اور آپ کو میرا محرم بنا دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ سارم اس کی مسکراہٹ دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ پیشانی سے گالوں کا سفر اس نے منٹوں میں طے کیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال وہ اسے ساتھ لگا چکا تھا، پھر نرمی سے جھکتا انقلاب پنکھڑیوں کو قید کر چکا تھا۔ خود کو سیراب کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ سارم، مجھے جانے دے، یہاں سردی بڑھ رہی ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ بالکل بھی نہیں، آج رات تمہارا ایک ایک پل میرے ساتھ گزرے گا۔ وہ کمبل کھولتا اسے گود میں بٹھاتے دونوں کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ سارم، کل، وہ جھجکتے ہوئے کچھ بول ہی نہ پائی، جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ سارم اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ گھبراؤ نہیں، بس کچھ دیر تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ورنہ سارم لاشاری کل تک کیا پوری زندگی تمہارا انتظار کر سکتا ہے۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا اس سے مختلف سوال کرنے لگا، جس کا وہ دھیرے دھیرے جواب دینے لگی تھی۔ آب و تاب سے چمکتا چاند ان کی محبت بڑی گفتگو سنتا بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سارم اور ماہا کے بارے میں پڑھا۔
ماہا اور سارم نے بہت اچھے پل انجوائے کیے۔ اور گائس آپ کو جو مومنٹ ناول میں پسند آیا ہو آپ اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، رائے بھی دے سکتے ہیں۔ اور باقی ناول کو جاننے کے لیے ہم ویٹ کریں گے کل تک کا، اور کل ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور دوسروں کی مسکراہٹوں کی وجہ بنتے رہیے، اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔